الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. لائق سب تکریم قبلہ و کعبہ ممتاز عالم دین حضور علامہ فیصل قادری فریدی رضوی دامت برکتہم العالیہ و حاضرین گرامی قدر، آج اس خانقاہ میں اس عظیم ترین ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں، اور میرے لیے یہ زیادہ خوشی اور طمانینت کا باعث اس لیے ہے کہ میں جس خانقاہی نظام کا پیروکار ہوں اور جس خانقاہی نظام کی تبلیغ کرتا ہوں، یہ وہی خانقاہی نظام ہے جو شریعت کے احام میں ہو اور اہل علم کی زیر سرپرستی ہو. الحمدللہ یہ خانقاہ کیونکہ ایک عالم دین سے منسوب ہے، لہٰذا یہاں پر شرعی تقاضوں کے مطابق تعلیمات طریقت کا ابلاغ ہوتا ہے، اور یہی مقصود طریقت ہے. آج ہم جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ذات، سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے. اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ وہ ذات ہے کہ جن کے لیے عظمتیں خود ان کی عظمتوں پر ناز کرتی ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خلفائے راشدین کی ایک ترتیب ہے، کیا یہ ترتیب قرآن حکیم میں بھی کہیں نظر آتی ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بالکل اس ترتیب کو قرآن حکیم میں دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے قرآن حکیم کا وہی گوشہ پیش کیا جو میں نے سرنامہ کلام میں جس کا ابتدائیہ پیش کیا ہے. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ملفوظات مہریہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. پیر صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. تو حضور نبی معظم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے جو ساتھ ہیں وہی صحابی ہیں، جو معیت والے ہیں وہی صحابی ہیں. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ معیت صحابیت ہے، حضور کی معیت یہ صحابیت ہے، اور ہر صحابی کو شرف معیت حاصل ہے، لیکن صدیق اکبر کی معیت خاص ہے، اس لیے کہ حضور نے غار ثور میں فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیونکہ صدیق اکبر کی معیت خاص ہے تو پہلی خلافت صدیق اکبر کی لفظ معہود میں دیکھی جا سکتی ہے. پھر فرمایا کہ دوسری خلافت سیدنا فاروق اعظم، فاروق اعظم کا مزاج کفر کے مقابلے پر سخت، شریعت کے معاملے میں سخت. اگلا لفظ آیا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، یہ مزاج فاروقی آ گیا. پھر مزاج عثمان ذو النورین، طبیعت میں حلاوت، طبیعت میں سوز، گداز، رقت. فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں. تیسری خلافت. پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ چوتھی خلافت کیونکہ مولا علی کی ہے اور مولا علی سے طریقت کے بیشتر سلسلوں کا اجرا ہوا
اور آپ صوفیاء کرام کے سالار ہیں، تو مزاج طریقت، مزاج صوفیاء کرام وہ چوتھی خلافت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حبیب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، اللہ سے اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ یہ چوتھی خلافت۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ خلافت راشدہ کی ترتیب کو بیان کرتی ہے، اور ہم جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں وہ منفرد ہستیوں میں منفرد ہے، یعنی صحابہ کرام وہ تو حاصل امت ہیں۔ ان صحابہ کرام میں بھی کئی ایسے اعزازات ہیں جن میں صدیق اکبر لا شریک ہے۔ مثلا ہر صحابی یا تو خود صحابی ہیں یا بیٹا بھی صحابی ہے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جو خود صحابی ہیں، بیٹا صحابی ہے، والد بھی صحابی ہیں، 3 پشتیں صحابیت سے منسوب ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ والد صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، نواسا صحابی، 4 پشتیں جن کی شرف صحابیت پر ہیں۔ ایسی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان لانے سے قبل بھی ان کی شخصیت پر کوئی دھبا نہیں تھا۔ ایمان لانے سے قبل بھی اپنے کردار کو اتنا سنبھال کر رکھا تھا کہ کسی معاشرتی خرافات کا حصہ نہیں بنے۔ جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر مکہ معظمہ میں نہیں تھے، آپ ملک شام میں تھے، اور ملک شام میں ایک واقعہ بیتا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، صدیق اکبر ہیں ملک شام میں، حضور نے اعلان فرما دیا مکے میں۔ اب ملک شام میں واقعہ یہ بیتا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو پرانی آسمانی صحائف کا ماہر تھا۔ اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو اس نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیا مکہ سے آئے ہیں؟ تو صدیق اکبر کو اس پر حیرت ہوئی کہ پردیس میں کوئی شہر کا نام لے کر پوچھے، فرمایا کہ ہاں میں مکے سے آیا۔ پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں میرا تعلق قریش سے ہے، لیکن تم میرے متعلق اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے متعلق اور بہت کچھ جانتا ہوں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اپنے شکم پر سے کرتا اٹھائیں۔ شکم پر سے جب صدیق اکبر نے کرتا اٹھایا تو اس نے شکم پر تل کا نشان دیکھ کر اس نے کہا شیخ نے کہ آپ کے اندر 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، وہ کسی وقت بھی اعلان نبوت فرمائیں گے، اور آپ اس آخری نبی کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے، اور یہ ہمارے آسمانی صحائف میں لکھا ہوا ہے، اور آسمانی صحائف میں آخری نبی کے جانشین کا جو حلیہ لکھا ہے، اس حلیے سے میں نے آپ کو پہچان کر یہ سوالات کیے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے صدیق اکبر کا چہرہ ان کے اہل علم کے لیے پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے جانشین کا یہ حلیہ ہوگا، اسی لیے اس نے سوالات کیے۔ اب صدیق اکبر آئے مکہ، ادھر اعلان نبوت ہو چکا۔ ابو جہل وہ انتظار کر رہا تھا صدیق اکبر کے آنے کا کہ صدیق اکبر آ جائیں۔ کیوں انتظار کر رہا تھا؟ اس لیے کہ حضور نے اپنی نبوت پیش کی تھی کردار کے بنیاد پر، کہ اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا مانو گے؟ تو حضور نے کردار کی پاکیزگی کی بنیاد پر اپنی نبوت پیش کی۔ تو نبوت کے مقابلے پر اگر کوئی تحریک چلائی جائے تو وہ بھی کردار کی بنیاد پر ہو۔ تو ابو جہل تو صاحب کردار نہیں تھا، تو وہ انتظار کر رہا تھا صدیق اکبر کے آنے کا کہ صدیق اکبر آ جائیں تو پھر وہ ہمیں لیڈ کریں گے اور ہم ان کی قیادت میں نعوذ باللہ یہ تحریک چلائیں۔ سرکار صدیق اکبر تشریف لائے مکہ معظمہ۔ سب سے پہلے ابو جہل نے ملاقات کی، بتایا کہ
ایسا ایسا ہو گیا، اب آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ پہلے میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور کے پاس آئے، پوچھا کہ حضور کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ حضور آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم پوچھ رہے ہو کہ میری نبوت کی دلیل کیا ہے، شیخ نے بتایا نہیں تھا؟ شام سے آ رہے ہو تمہیں وہاں بتایا نہیں شیخ نے؟ بس اتنا سنا صدیق اکبر فوراً ایمان لیا۔ یہ پہلا مرد ہے جو داخل دین ہو رہا ہے، اور اس کے داخل دین ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ نبی کا علم غیب۔ انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ حضور غیب کا علم دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی ہے۔ تو پہلا شخص جو ایمان لایا وہ نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی بنیاد پر لایا۔ صدیق اکبر ایمان لے آئے۔ اب ایک روز جب ہجرت کی رات آئی، صدیق اکبر کے گھر کونین کے سردار تشریف لائے، دیکھا کہ دروازہ کھول کے صدیق اکبر بیٹھے۔ پوچھا کہ اے ابو بکر رات کے اس پہر دروازہ کھول کے بیٹھے؟ کہا کہ حضور ایک روز آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی، اور اے ابو بکر میں تمہارے گھر آؤں گا تو میں لے کر جاؤں گا ساتھ۔ اس دن سے آج تک میں نے کسی رات گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، ہر رات گھر کا دروازہ کھول کر بیٹھتا ہوں، کیا خبر کونین کا سردار آج آ جائے۔ کسی رات گھر کا دروازہ بند نہ کیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں، اور دوسری جانب اپنے بستر پر مولائے کائنات مولا علی کو لٹا کر جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کی امانتیں ہیں، ان کو دے دینا اور صبح مدینہ آ جانا۔ مولا علی جانتے ہیں کہ جس بستر پر مجھے لیٹنا ہے، اس بستر پر لیٹنے والے کے لیے قتل کا منصوبہ ہے، کیونکہ کفار کی ایک پلاننگ تھی کہ اگر کوئی ایک شخص حضور کو شہید کر دے تو خاندان بنی ہاشم اس قبیلے سے جنگ کرے گا۔ کفار نے یہ پلاننگ کی کہ 40 قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو، 40 آدمی مل کر حضور کو شہید کر دیں تو خاندان بنی ہاشم 40 قبیلوں سے تو جنگ کر نہیں سکتا، لہذا 40 قبیلے مل کر حضور کو شہید کریں۔ اور شب ہجرت کے لیے یہ ساری منصوبہ بندی تھی۔ مولا علی اطمینان سے جانتے ہیں کہ اس بستر پر سونے والے کے لیے قتل کا منصوبہ ہے، اطمینان سے اس بستر پر سو گئے۔ کفار کی امانتیں سرکار نے مولا علی کے سپرد کی۔ سوال یہ ہے کہ کفار تو حضور کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، امانتیں حضور کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ کفار جانتے تھے کہ امین تو حضور ہی ہے، انہوں نے امانتیں ابو لہب کے پاس نہیں رکھوائی، ابو جہل کے پاس نہیں رکھوائی، امانتیں حضور کے پاس رکھوائی۔ قتل بھی انہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل بھی ان کا کہتا ہے کہ امین تو یہی ہے۔ اور وہ امین بھی ایسے کہ امانتیں لے کر مدینہ نہیں گئے، ایک امین کو بستر پر چھوڑ کر گئے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کے ساتھ جب سفر ہوا، غار ثور پہنچے۔ اب یہ درمیان کے سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس مرحلے کو تیزی سے طے کر کے پھر اس جانب آنا ہے کہ حیدر کرار کے خاندان میں اور صدیق اکبر کے خاندان میں کیا تاریخی انسیتیں ہیں۔ صدیق اکبر کے ساتھ کونین کے سردار غار ثور کی منزل، اور غار ثور میں جب داخلے کا وقت آیا تو پہلے صدیق اکبر گئے کہ حضور کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے، پہلے میں جاؤں گا۔ پہلے صدیق اکبر گئے، جائزہ لیا، صفائی کی، سوراخ بھرے، پھر حضور سے عرض کی کہ حضور تشریف لے آئیے۔ پھر آقا دو جہاں غار ثور میں داخل ہوئے۔ اب غار ثور میں سرکار اور صدیق اکبر ہیں۔
مکڑی کو حکم ہوا جالا بندے، کبوتر کے جوڑے کو حکم ہوا آئے گھونسلہ بنائے انڈے دے دے اس پر بیٹھ جائے۔ یہ سارا ماحول کیوں بن رہا ہے؟ تاکہ کفار کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ حضور اندر نہیں ہے، جبکہ حضور اندر ہے۔ باہر ماحول ایسا بنایا کہ کسی کا دھیان نہ جائے اس طرف کہ حضور اندر ہے، اور وہاں بستر رسالت پر کیا ہو رہا ہے؟ کفار جھانک کر مولا علی کو دیکھتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں ابھی نبی سو رہے ہیں، ابھی نبی سو رہے ہیں۔ غار ثور میں جب اندر گئے، اب صرف دو شخصیات ہیں اندر، ایک نبیوں کے سردار اور ایک امت کا سردار۔ امت کا سردار اور نبیوں کا سردار دونوں غار ثور میں۔ اب صدیق اکبر کو یہ فکر ہے کہ کہیں کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ خود صدیق اکبر کی روایت ہے کہ میں جب پریشان ہو رہا تھا تو میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور اگر کفار یہاں پہنچ گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو حضور نے فرمایا غار ثور کا ایک ہی دروازہ تھا جس سے آئے تھے، اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کفار یہاں سے آئیں گے تو سرکار نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی سرکار نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، اسی لمحے دیوار میں در ہو گیا اور میں پس دیوار دیکھنے لگا۔ پس دیوار مناظر میں نے دیکھے تو صدیق اکبر کو فکر تھی کہ حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے اب قرآن نے جو کہا ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، آپ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے۔ تو ایک بات کہ دو کا دوسرا یہ کون ہے؟ اس پر دو کا دوسرا آقا دو جہاں علیہ السلام کے لیے مفسرین نے کہا کہ اس اعتبار سے حضور دو میں دوسرے ہیں کہ غار میں پہلے صدیق اکبر گئے تھے، اور غار میں جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جان کو خطرے میں ڈال کر جانا تھا۔ تو صدیق اکبر نے جان نثاری کی مثال قائم کر دی، پہلے اندر گئے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ دو کے دوسرے میں پہلا صدیق کو رکھا۔ اور اس پر حزب اختلاف، جنہیں صدیق اکبر کی ہر عظمت سے اختلاف ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حضور تو ہر جگہ پہلے ہے، تو یہاں صدیق اکبر پہلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے حضور ہیں، دوسرے سے مراد صدیق اکبر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس بات پر وہ مکتب پوری طرح ایمان رکھے تو اس مکتب کا سارا تصور ہی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حضور ہیں تو دوسرے صدیق ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، سارا فلسفہ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے کہ جہاں اول حضور ہیں تو حضور کے بعد بس صدیق اکبر۔ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے۔ تو صدیق اکبر واحد صحابی ہے جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ تو صدیق اکبر کا صحابی ہونا نص قرآنی ہے۔ اب اس میں کسی مسلک کا، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ نص قرآنی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی نص کا انکار کر دے تو وہ دائرہ دین سے نکل جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، حزن نہ کرو۔ اب یہاں پر لفظ تحزن استعمال ہوا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حزن، اور ایک لفظ ہے غم، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حزن اور غم دونوں اردو میں مستعمل ہیں۔ یہاں پر لفظ حزن استعمال ہوا، لا تحزن، غم نہ کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ صدیق اکبر سے حضور کیوں فرما رہے تھے کہ غم نہ کرنا؟ مخالفین نے کہا کہ صدیق اکبر کو نعوذ باللہ آ تو گئے تھے، لیکن غار ثور میں جب دیکھا کہ یہاں تو جان خطرے میں ہے تو آپ غم کر رہے تھے کہ میں کیوں آ گیا، اور اسی لیے حضور نے کہا کہ غم نہ کرو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لفظ حزن کی ذرا سی توضیح ہو جائے۔ غم، حزن دونوں عربی کے لفظ ہیں، دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ جب
غم کی نسبت اپنی ذات کی طرف ہو تو اسے غم کہتے ہیں، اگر اپنی ذات کی طرف نسبت ہو تو وہ ہے غم، اور کسی محبوب ذات کی طرف نسبت ہو تو اسے کہتے ہیں حزن۔ اپنے لیے پریشانی نہیں ہے، کسی محبوب کے لیے پریشانی ہے تو وہ حزن کہلاتی ہے، وہ غم نہیں کہلاتی۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر حزن نہ کرو، یعنی ابو بکر کا غم اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، حضور کے لیے تھا، حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں معاہو، ہر صحابی معاہو میں ہے، لیکن معنا میں بس حضور ہیں اور صدیق اکبر، تیسرا رب ذوالجلال۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بات کہنے کے تین پیرائے ہو سکتے تھے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ ہے، لیکن نہ تو یہ کہا اللہ تمہارے ساتھ، نہ یہ کہا اللہ میرے ساتھ، نہ یہ کہا اللہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ہم میں تم اور میں ہم ہیں، ابو بکر تم اور میں ہم ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب صدیق اکبر ہم میں آ گئے تو یہ صدیق اکبر کا مقام فنائیت بیان ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر نے خود کو حضور پر یوں فدا کر دیا کہ اب وہ صدیق اکبر اپنے وجود میں یوں فنا ہو گئے کہ لفظ معنا میں جہاں حضور ہے وہیں صدیق اکبر سما گئے۔ اور پھر اب روایت ہے کہ جب غار ثور سے نکلے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، میں تو ساری وہ باتیں پیش کر رہا ہوں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس نے سرکار کی ہجرت لکھی ہے اور تاریخ بیان کی ہے، تاریخ لکھی ہے کہ اس دن تاریخ کیا تھی، تو کسی نے کوئی مختلف تاریخ نہیں بتائی، سب کے نزدیک متفقہ جس نے تاریخ لکھی اس نے لکھا کہ ربیع الاول کی 12 تھی جب سرکار اور صدیق اکبر مدینہ منورہ داخل ہوئے، ربیع الاول کی 12 تھی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی اتفاق تھا، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ حکمت پروردگار تھی کہ جب 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کی ولادت ہوئی تو اہل آسمان نے تو خوشیاں منا لی تھی، زمین والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی ہستی کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ ولادت کا جشن زمین والوں پر قرض تھا۔ آسمان والوں نے خوشیاں منا لی تھی، زمین والوں پر وہ ولادت کا جشن قرض تھا، تو وہ قرض ہجرت کے دن اتارا گیا جب حضور مدینے میں داخل ہوئے اور آمد مصطفیٰ کا جشن منایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے استقبال کا جشن منایا گیا۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما داعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ ترانہ پڑھا جا رہا ہے، حضور داخل ہو رہے ہیں، صدیق اکبر داخل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں، بلکہ میں جملے کو درست کر کے کہوں، یثرب میں داخل ہو کر مدینہ بنا رہے ہیں، یثرب میں داخل ہو کر مدینہ بنا رہے ہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ صدیق اکبر نے حضور کے سر انور پر چادر پھیلائی اور چادر پھیلا کر کہا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آنے والوں سے کہتے تھے صدیق اکبر سر پر چادر پھیلا کے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ تو ہے روایت، اب صدیق اکبر نے ایسا کیوں کیا اس پر پھر تعویلات ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دن کا وقت تھا، حضور پر دھوپ نہ پڑ جائے، اس لیے صدیق اکبر سر پر چادر پھیلا رہے تھے تاکہ حضور پر دھوپ نہ پڑ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی وہ ہیں جن پر دھوپ پڑتی نہیں،
ان پر تو بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے رکھتا ہے، دھوپ تو حضور پر پڑتی نہیں تھی، تو پھر چادر پھیلا کر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سرکار اور صدیق اکبر، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مصطفیٰ کون اور ابو بکر صدیق کون۔ حضور کے چہرہ انور کا عکس رخ صدیق پر یوں آ گیا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا صدیق کون اور سرکار کون۔ تو صدیق اکبر نے چادر پھیلا کر کہا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ عکس کیسے اتر آیا؟ غار ثور میں ہوتا کیا تھا، صدیق اکبر دیکھتے تھے بس سرکار کو، اور سرکار دیکھتے تھے صدیق اکبر کو۔ 3 دن 3 رات صدیق اکبر سرکار کی طرف متوجہ رہے، سرکار کی توجہ صدیق اکبر کی جانب رہی، عکس رخ مصطفیٰ صدیق اکبر کے چہرے پر آیا۔ اس لیے ہجرت میں عکس رخ مصطفیٰ 2 چہروں پر دیکھا گیا، شب ہجرت مولا علی کے چہرے پر اور دن کے اجالے میں صدیق اکبر کے چہرے پر۔ سبحان اللہ۔ دن کے اجالے میں صدیق اکبر کے چہرے پر۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں نظر کروں کہ وہ رسول جو چاند پر ایک توجہ کرے تو چاند شک ہو جائے، سورج کی جانب ایک توجہ کرے تو سورج پلٹ آئے، وہ رسول جو درخت کی جانب توجہ کرے تو درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر چلا آئے، وہ رسول جس کی ایک توجہ سے چاند ٹوٹتا ہو، سورج پلٹتا ہو، درخت چلتے ہو، پتھر بولتے ہو، ایک توجہ سے وہ رسول اگر 3 دن 3 رات صدیق اکبر پر توجہ کرے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا، شان کیا ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک بڑے بزرگ ہیں جو حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد گرامی بھی ہیں، خواجہ رضی الدین باقی باللہ۔ خواجہ رضی الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رات گئے، مہمان آ گئے، خواجہ باقی باللہ کے نان بائی نے آدھی رات کو اٹھ کر ان کے لیے روٹیاں پکائیں، لنگر کا اہتمام کیا۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو خواجہ باقی باللہ نے اپنے نان بائی سے کہا کہ تم نے آج ہمارا دل خوش کر دیا، جو مانگو گے تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا حضور مجھے کیا مانگنا ہے، بس جیسے آپ ہیں ویسا ہی بناتے ہیں، بس جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھے کرنا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ نے ایک انعکاسی توجہ کی اس کی جانب اور اپنا آپ اس میں اتار دیا۔ جب اپنا آپ اس میں اتارا تو دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے تھے، لیکن خواجہ باقی باللہ حواس میں تھے، وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، برداشت نہ کر پایا، حواس کھو بیٹھا۔ 3 دن بعد اس کا وصال ہو گیا، برداشت نہ کر پایا خواجہ باقی باللہ کا عکس اپنے وجود میں۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، خواجہ باقی باللہ کا عکس اپنے وجود میں، نان بھائی برداشت نہیں کر پایا، سلام صدیق اکبر عکس رخ مصطفیٰ، عکس رخ مصطفیٰ، اور پھر صدیق کے حواس سلامت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے کہ جن کی عظمتوں پر قرآن گواہ ہے۔ جب قرآن حکیم کی یہ آیت آئی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور اس نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ جس دن یہ آیت آئی ہے اس دن کے بعد صدیق اکبر نے پھر کبھی اپنی شہزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بیٹی نہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ام المومنین سے صدیق اکبر کا ایک اپنا رشتہ تھا، اپنے رشتے سے بیٹی تھی، اور ایک رشتہ قرآن نے بتایا تھا، قرآن والے رشتے سے مومنین کی ماں ہے، اپنے رشتے کو پیچھے رکھا، قرآن والا رشتہ سامنے رکھا، قرآن والے رشتے کو مقدم رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
یوں سرور کونو مقام پر اپنا سب کچھ جنہوں نے تج دیا. جہاں علامہ اقبال نے کہا کہ جب سب نے سرکار کے قدموں میں اپنا ساز و سامان ڈھیر کر دیا, صدیق اکبر تو سب کا سبھی سرکار کے قدموں پر وار دیا. پوچھا کہ ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول. اور اقبال نے پھر ایک طویل کلام کہا, اس طویل کلام کا تتمہ ان دو مصروں میں رکھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.